ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم۔ اور نہیں چاہتے ہرگز یہ کافر لوگ، نہ وہ جو اہل کتاب میں سے تھے نہ وہ جو مشرکین میں سے تھے، یعنی یہ کفار کی اب دو کیٹیگریز معین ہو رہی ہیں۔ ایک کافر وہ تھے کہ جو پرانے امیین، جو عرب کے پرانے مشرکین تھے، ایک ان میں سے جو لوگ اڑے رہے کفر پر، اور ایک یہ اہل کتاب کے جو بہرحال تورات کے یا جو عیسائی ہیں وہ انجیل کے بھی ماننے والے تھے، حضرت عیسیٰ کو بھی مانتے تھے، چاہے انہوں نے انہیں الوہیت میں شامل کر دیا تھا، خدا کا بیٹا بنا دیا تھا۔ ان دونوں میں سے جو کافر ہیں، اور یہاں اب اچھی طرح سمجھ لیجئے وہ جو کفر پر اڑ گئے ہیں، ایک وہ کافر ہوتا ہے جس تک بات ابھی پہنچی نہ ہو۔ ظاہر بات ہے جب بات پہنچی نہیں، دعوت پہنچی نہیں، اس پر حق کا انکشاف نہیں ہوا، اس کا معاملہ اور ہے۔ قانوناً وہ بھی کافر ہے، یہ بھی کافر ہے، لیکن معنن زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایک وہ کافر ہے یا غیر مسلم ہے جس تک ابھی دعوت پہنچی نہیں، اتمام حجت ہوا ہی نہیں، لہذا اس کے رد کر دینے کا سوال پیدا نہیں ہوتا۔ اور ایک وہ کافر ہے جس کے سامنے دعوت پہنچی ہے، اتمام حجت کر دیا گیا ہے، حق واضح ہو گیا ہے، دل نے گواہی دے دی ہے کہ یہ حق ہے، اور پھر بھی وہ کسی تعصب کی بنا پر، تکبر کی بنا پر، حسد کی بنا پر، ہٹ دھرمی کی بنا پر وہ اپنے اس کفر پر اڑا ہوا ہے۔ یہاں یہ دوسری قسم کے کافر ہیں جو مراد ہیں۔ چنانچہ سورہ بقرہ کے پہلے ہی رکوع میں جو آخری مضمون آیا تھا، ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پہلے قسم کے کافروں کی بات نہیں ہے۔ ابھی تو بے شمار کافر ایسے تھے ان میں سے کہ جو بعد میں ایمان لے آئے، پورا جزیرہ نما عرب ہے، اس میں کونے کونے سے لوگ ایمان لے آئے، ابھی تک دعوت ان تک پہنچی نہیں تھی، جب دعوت پہنچی انہوں نے قبول کر لیا، اگرچہ اس وقت تک وہ بھی کافر تھے۔ لیکن زمین و آسمان کا فرق ہے ان کافروں میں اور مکے کے وہ لوگ قریش جن پر کہ حضور نے یوں سمجھیے کہ 12 برس تک دعوت دے کر اتمام حجت کا آخری درجے میں حق ادا کر دیا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ وہ جو اڑ گئے تھے اپنے کفر پر، اس میں تعصب، ہٹ دھرمی، تکبر، اس کے سوا اور کوئی سبب نہیں تھا، لہذا ان کے بارے میں فرمایا کہ اے نبی برابر ہے ان کے حق میں، اب آپ انذار فرمائیں یا نہ فرمائیں یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب تو ان کے دلوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر کر دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردے ڈال دیے ہیں، ان کے کانوں پر بھی مہر کر دی گئی۔ تو انہی کے بارے میں یہاں فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین۔ اہل کتاب کے بارے میں یہاں ایک اشتباہ ہو سکتا ہے کہ ابھی تو ان سے براہ راست گفتگو شروع ہی ہوئی ہے، فوراً ہی اتنی جلدی کیسے ان کے بارے میں یہ فتویٰ دے دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں پہچاننے میں سرے سے کوئی دیر لگی ہی نہیں۔ جہاں تک مکے کے لوگوں کا تعلق تھا ان کے لیے نبوت کا تصور ہی بڑی نئی بات تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بعد سے لے کر یوں سمجھیے کہ 2500 برس بیت چکے تھے کہ کوئی نبوت، کوئی رسالت کا تذکرہ ہی نہیں تھا ان کے، لہذا ان کے لیے تو ان میں سے ہر شے بالکل جیسے کوئی نئی بات ماننے والی بات ہے، ان کے لیے تو ہر شے جو ہے، ہر تصور جو ہے وہ نیا تھا۔ اس لیے سورہ شورى میں جو فرمایا گیا کہ کبر علی المشرکین ما تدعوہم الیہ، اے نبی آپ ان مشرکین کو جس بات کی طرف بلا رہے ہیں ان پر بہت بھاری ہے، ان کے لیے آسان نہیں ہے ماننا، اس لیے کہ ان چیزوں سے واقف ہی نہیں۔ اہل کتاب کا معاملہ یہ نہیں تھا، اہل کتاب تو منتظر تھے، نبوت کا انتظار کر رہے تھے، آخری نبوت کا۔